نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں سوچا کہ نعرہ بھی مجھے خود ہی لگانا پڑے گا، لیکن چلو حضرت نے کوشش کی ہے، نعرہ لگا دیا، لیکن آپ نے جواب ویسے نہیں دیا جیسے دینا چاہیے تھا۔ آپ کو پتا ہے میں لاہور سے آیا ہوں، اور لاہور سے یہاں تک کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ موٹر وے بھی بن گیا، لیکن پھر بھی 5-6 گھنٹے تو لگ ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جدو میں پہنچیا مولانا قاری دلشاد اویسی صاحب نے دیسی مرغ دی یخنی پیا کے ادھی تھکاوٹ میری لا دیتی، ادھی تھکاوٹ ہوں تسی لانی ہے نعرہ اچا مار کے، میرے پتہ لگے کہ واقعی سرکار دے غلام بیٹھے۔ اللہ تو سارے زندہ باد۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه وبسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبإتقان وبيان في فرقان ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أبدي أزلي دمومي لا أول له ولا آخر له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيبنا وحبيب ربنا وجلاء صدورنا وقرة عيوننا آلانا وأولانا وسيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيبنا وحبيب طبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وقطبنا وفريدنا ونظامنا آلانا وأولانا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
صحیح بات وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سبحان اللہ جی میں مزہ آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حلالی صاحب ایک بار انج درود پاک پڑھو تہاڈا درود پاک مدینے شریف تک پہنچ جائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ پانچ چھ بندے اجے بھی خاموش نے ایک درود پاک دی فضیلت سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا خوش ہو کہ میری ذات تے درود پڑھے قیامت والے دن میں وہ نال ہاتھ ملانا ہے اور کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اس طرف اجے بھی دو تین بندے پریشان نے پتہ نہیں مولوی صاحب درود کیوں پڑھا رہے ہیں درود پڑھو اونچی آواز نال ایک حدیث اور سن لو اونچی آہو سبحان اللہ حضور دی بارگاہ وچ سب فرشتیاں دا سردار جبریل حاضر ہویا عرض کی تھی حضور اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے درختوں کے ساتھ جتنے پتے ہیں میں گن لیتا ہوں زمین کے اوپر مٹی کے جتنے ذرات ہیں میں گن سکتا ہوں سمندر میں پانی کے کتنے قطرے ہیں میں گن سکتا ہوں آسمان پر چمکنے والے کتنے ستارے ہیں میں گن سکتا ہوں لیکن آپ کا جو امتی آپ پر درود پڑتا ہے رب کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ میں گن نہیں سکتا ہون کوئی زبان خاموش نہ رہے اونچی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پیاسا حسین کو کہوں میں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں میں اتنا تو بے ادب نہیں لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر کربلا دی دھرتی تے فرات دے پانی دی کی جرت ہے حسین دے قدماں وچ نہ آ جاوے حسین تے صبر دا امتحان دے رہے سن ورنہ حسین چاندے نہر فرات تے کیڑی چیز ہے حوض کوثر دا پانی آ سکتا پیاسا حسین کو کہوں میں اتنا تو بے ادب نہیں لم سے لبے حسین
حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا وہ آل نبی ہی کر گئے، اور لکھ نہ سکا کوئی ادیب ایسا نصاب ریت پر۔ نہ اس تو پہلے کوئی ایسی تاریخ رقم کر سکے ہے، نہ قیامت دی صبح تک کوئی آ سکتا ہے۔ امام علی مقام نے اپنا جوان علی اکبر بھی دیتا، اپنا 6 ماہ دا علی اصغر بھی ہاتھ تے رکھ کے پیش کیتا۔ پھر جدوں اپنا سر سجدے وچ رکھیا، رب لم یزل دی بارگاہ وچ عرض کیتی، الہ العالمین جویں تو راضی اوویں حسین راضی۔ آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، لکھ نہ سکا کوئی ادیب ایسا نصاب ریت پر۔ اور عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے۔ ابن علی نے لکھ دیا سارا حساب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ بعد از حمد و صلات واجب الاحترام قابل سجی احتشام سامعین ذی وقار محترم بزرگ اور دوستو، میرے دائیں بائیں میرے مسلک کے مقتدر علماء کرام، علاقہ بھر کی عظیم مذہبی شخصیات اور پنڈال میں تشریف فرما بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، عشاقان مصطفیٰ اور باپردہ سننے والی میری اسلامی مائیں بہنیں، خوش نصیب ہم سارے آج مصطفیٰ کریم کے نواسے کا ذکر سن رہے ہیں۔ آل نبی اولاد علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس زبان پر یہ ذکر آ جائے اس سے بہتر کون سی زبان ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور آپ سن کر خوش ہو رہے ہیں، محبت سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ یقیناً آج جب محمد و آل محمد پر یہاں درود پڑھا جا رہا ہے تو یقیناً حسین کے نانا اپنے سبز گنبد سے نظر کرم فرما رہے ہیں۔ میرے ہم سفر، میرے محسن برادر اصغر جناب محترم مولانا قاری محمد دلشاد اویسی صاحب نے مجھے حکم دیا، باولپور کے اس علاقے میں آج کوئی چوتھی پانچویں مرتبہ میری حاضری ہے۔ جب بھی آیا ہوں آپ نے ایک سے ایک بڑھ کر پیار دیا ہے۔ پیار کا مطلب صرف پیسے ہی نہیں ہوتے، مسکرا کر کسی کا استقبال کر لینا پیسوں سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ آل محبت کی محبتیں پیش کر لینا یہ سب سے خوب ہوتا ہے۔ جتنا وقت مجھے بیان کے لیے ہے میں اس کے اندر رہ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت کے فضائل، مناقب اور ان کی شان کے حوالے سے اپنی معروضات آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا۔ جتنا اونچا خاندان ہے
اس قدر ہماری زبانیں تو نہیں ہیں کہ ان کا ذکر کریں. لیکن ان کا ذکر کر کے اپنے مقدر سنوارنے کے لیے ہم آئے ہیں. محفل برادر مکرم کیا نام ہے؟ محمد ارشد. جناب محترم محمد ارشد صاحب رفیق صاحب نے اس خوبصورت پنڈال میں سجائی ہے. جہاں ذکر حسین ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ پورا سال بلکہ پوری زندگی وہاں برکت نازل ہوتی رہتی ہے. وہ زمین کے ذرے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. اردو سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں نہیں سمجھ آئی اچھی آہو سبحان اللہ. کوئی بات نہیں، آپ کو اردو بھی سمجھ آئے گی. میں کوشش کروں گا پنجابی میں بھی، اور پھر آپ کی سرائکی زبان تو میری زبان سے ملتی جلتی ہے. ویسے میں خیبر پی کے کا رہنے والا ہوں، ہزارہ سے میرا تعلق ہے، خیبر پختونخوا سے. لیکن آپ کا ڈیرہ غازی خان اور ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان نزدیک نزدیک ہے. کوشش کروں گا میں میری بات آپ سمجھیں. بات اردو میں ہو، بات پنجابی میں ہو، بات سندھی میں ہو، بات ہندی میں ہو، بات سرائکی میں ہو، بات ہندکوں میں ہو، بات پشتوں میں ہو، زبان کی بات نہیں ہے. جن کی بات ہو رہی ہے ان کی ذات بڑی اونچی ہے. ہمارے ملتان کے ایک علامہ عبد الوحید صاحب ربانی، یا رسول اللہ، یا عبد الوحید ربانی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، شاید بیانات بھی آپ نے سنے ہوں. اہل سنت کے بڑے عظیم خطیب تھے. کہتے ہیں میں ایک دن پشاور تقریر کے لیے چلا گیا. میں نے ان سے پوچھا لوگو تم تو پٹھان ہو، بتاؤ میری تقریر کی تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا مولوی صاحب ہم کو سمجھ آئے نہ آئے، بس تم حسین کا نام لیتا ہے ہم خوش ہو جاتا ہے. جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے جب اس کا نام آتا ہے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے اور چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، ایمان میں بہار آ جاتی ہے. یہ نام ہی ان ہستیوں کا ہے جنہوں نے یہ کلمہ ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے 6 ماہ کے بیٹے بھی قربان کیے. اللہ اکبر. لٹی جائے چوک حسین دی پر اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے، اے دی آن رہ جائے، اے دی شان رہ جائے. ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت اس مسلک اور اس مذہب کا نام ہے جس میں بے ادبی ہے ہی نہیں ہے. اونچی کہو سبحان اللہ. گل دی سمجھ آوے پھر تے سبحان اللہ بن دی ہے نا. گل پاویں اردو چوے جدوں سمجھ آ جاوے تے پھر سبحان اللہ پھر تے بن دی. ہم اہل سنت ہیں. اہل بیت کے در پہ نوکری کرے تو سنی، صحابہ کو سلوٹ مارے تو سنی، نبی پاک کا میلاد منائے بولو، معراج النبی پہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے تو سنی. ہم کہتے ہیں صدیق اکبر کی صداقت کو سنی مانتا ہے، فاروق اعظم کی عدالت کو سنی سلام کرتا ہے، حضرت عثمان غنی کی سخاوت اور آپ کے حیا کو سنی سلوٹ کرتا ہے، مولا علی کی جرأت کو سنی سلوٹ کرتا ہے، امام حسین کی شہادت پہ سنی ناز کرتا ہے، امام اعظم کی فقاہت پہ سنی ناز کرتا ہے، اور غوث اعظم کی ولایت پہ سنی ناز کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان حسین. ہم صحابہ کے در پہ بھی نوکری کرنے والے ہیں اور آل بیت کو بھی سلوٹ کرنے والے ہیں. ہم کسی کے بے ادب جس کی نسبت مدینے والے تاجدار کے در گہربار سے ہے، ہم اس ہر ہستی کے نوکر ہیں، بلکہ ان کے نوکروں کے نوکروں کے نوکر ہیں. بہت سارے لوگ صحابہ کا نام تو لیتے ہیں، شان صحابہ زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن 10 محرم کو ان کی مسجدیں کیوں بند ہوتی ہیں؟ امام حسین کو سلوٹ نہیں کرتے. اور بہت سارے لوگ محرم شروع ہونے سے پہلے ہی پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور محرم گزر کے بھی 10 دن پیٹتے رہتے ہیں جب تک 40واں نہیں ہو جاتا. لیکن صدیق اکبر کا نام آئے تو کیوں پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں؟
سرکار کے صحابہ کی نسبت بھی حضور سے ہے، اس وجہ سے ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں، اور آل بیت کو بھی نسبت مصطفیٰ کریم سے ہے۔ ہم تو نسبت کی وجہ سے دونوں ہستیوں کو سلوٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہماری مجلس میں، ہماری محفل میں، ہمارے پروگرام میں، چاہے وہ پروگرام پنڈال میں ہو، گھر میں ہو، سین میں ہو، بستی میں ہو، مسجد میں ہو، صحابہ کی عظمت کا نعرہ بھی لگتا ہے، آل بیت کی عظمت کا نعرہ بھی لگتا ہے، یہاں نعرہ خلافت بھی لگتا ہے، نعرہ حیدری بھی لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت میرے مسلک کے مجدد دین و ملت، قربان جائے میری جوانی، اشاہ احمد رضا ہاں تیرے نام پر، جنہوں نے ہمیں ایسا سبق پڑھایا ہے، ساتھ مبارکباد بھی دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنتی کا ہے بیڑا پار اصحاب پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اچھی ایک بار سارے کہہ دو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہمیں شیر دی سمجھ تو انو آئی نہیں آئی، یہ اعلیٰ حضرت دا شیر ہے، یوم جناب مجدد دین و ملت دا شیر ہے۔ یہ شیر سمجھن واسطے بندے نو ڈبل ایم اے پاس ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھا دینا، اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں۔ نجم کا معنی ہوتا ہے، نجم عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ستارہ، والنجم اذا ہوا، اے محبوب اس ستارے کی قسم ہے جو نیچے سے اوپر کو جاتا ہے، اور اس کی قسم ہے جب اوپر سے نیچے کو آتا ہے۔ نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، ناؤ کس کو کہتے ہیں؟ کشتی کو۔ اور حضور نے فرمایا علیہ السلام، آقا کریم نے فرمایا آل بیتی کسفینۃ نوح، میری آل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا پار ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، جب کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تو وہ اپنا راستہ کیسے دیکھتی ہیں؟ فرمایا یہ تم اللہ سے پوچھو جو کشتی چلاتا ہے۔ جڑا کشتی چلاندا ہے، اودے کولوں پوچھیا تو پار ٹھکانے کیویں لگنا ہے؟ کہندا ستاریاں نو ویکھ ویکھ۔ اچھی آہو سبحان اللہ۔ او آل بیت دی کشتی وچ بیٹھ جا، آقا کریم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ میرے صحابہ کیا ہیں؟ ستاروں کی طرح۔ فرمایا جو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ گیا، صحابہ کا دامن پکڑ لیا، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا جڑا صحابہ دے پیچھے پیچھے ٹر پیا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اہل بیت کا دامن بھی پکڑ لیا، صحابوں کو اپنا راہبر بھی بنا لیا، اس کی کشتی ٹھکانے لگ گئی۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تجھ گور جنت سے کیا مطلب او منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، شان مصطفیٰ۔ جڑا صحابہ دے نام تے سینے پہ کٹے تے چھریاں پہ مارے، لیکن اہل بیت کے لیے اور صحابہ کے لیے جب وقت آئے تو معاذ اللہ آپ نے سنا ہے اسلام آباد کی سرزمین پہ ایک ذاکر نے
حضرت صدیق اکبر کو کافر کہا ہے. اونچی کا لعنت اور اونچی کا لعنت. صدیق اکبر وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے ساری کائنات کے احسان چکا دیے ہیں اور صدیق کا احسان قیامت کے دن خدا چکائے گا. صدیق اکبر کی شان کوئی کم ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضور ایام علالت میں تھے تو فرمایا صدیق اکبر کو کہو مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے میرے صحابہ کو نماز پڑھائے. ان ہستیوں کو عام سمجھتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نے میرے دین کو پالا ہے جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے. اور صدیق اکبر تو وہ ہے کہ جب دین کے لیے دینے کا وقت آیا تن بدن کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے, بوریوں کا ٹاٹ کا لباس پہن لیا, ببول کے بٹن لگا لیے اور اپنے کپڑے بھی اتار کے اسلام کے لیے پیش کر دیے. سبحان اللہ. اور پیر نصیر الدین نصیر گولڈوی نے تو اخیر کیا اونچی آخو سبحان اللہ. تاجدار گولڈا فرماتے ہیں نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں اور تیری طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. دیکھ تو صحیح حضرت ابو بکر صدیق فاروق اعظم حضور کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں. علماء فرماتے ہیں اگر درمیان میں قبر رسول ہے تو دائیں طرف ابو بکر ہیں, بائیں طرف فاروق اعظم. اللہ اکبر. اگر قاضی شفا مالکی کی بات میں آپ کو سناؤں تو وہ فرماتے ہیں جس جگہ حضور لیٹے ہوئے ہیں یہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے کہ یہاں تجلی ذات ہوتی ہے, عرش پہ تجلی صفات ہوتی ہے اور ذات صفت سے افضل ہوتی ہے. اس لیے فرمایا جہاں میرے محبوب لیتے ہیں یہاں رب تجلی ذات فرماتا ہے, یہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. تو صدیق اکبر اس جگہ لیتے ہوئے ہیں جو جگہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. حضور کے پہلو میں ہے نا. اگر علماء فرماتے ہیں اس طرف حضور کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا روضہ مبارک, اور اس طرف پھر ابو بکر صدیق کی اور ساتھ فاروق اعظم کی. اور اگر درمیان میں سرکار کا روضہ مبارک ہے تو پھر دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف فاروق اعظم. کیا شان ہے صحابہ کی, اونچی آہو سبحان اللہ. اگر اس زاویے سے دیکھیں, اگر ابو بکر میرے نبی کا صحابی ہے, عمر میرے نبی کا صحابی ہے, عثمان میرے نبی کا صحابی ہے, پھر ماننا پڑے گا علی بھی میرے نبی کا صحابی ہے. علی کا دوہرا رشتہ میرے نبی کے ساتھ, ایک تو میرے نبی کا ویر ہے, ایک میرے نبی کا صحابی ہے, تیسرا رشتہ یہ ہے حضرت علی میرے نبی کا داماد بھی ہے. اگر علی صحابی ہے تو پھر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین بھی تو حضور کے صحابی ہیں. دل تے ہاتھ رکھ کے کوئی مولوی دسے کہ کیا حسین صحابی نہیں ہے؟ بولو اللہ اکبر. حضور کے بیٹے ہونے کا رشتہ تو ساتھ ہے ہی ہے. اگر ایک بندہ اس کا باپ پیر ہو اور وہ اپنے باپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لے, باپ اور بیٹے کا رشتہ تو ہوگا, پیر مرید کا نہیں ہوگا. بولیے کیوں؟ تو اگر حسین میرے نبی کا بیٹا ہے تو پھر میرے نبی کے صحابی بھی تو ہے نا, تو پھر کیا شان ہے صحابی کی. اللہ فرماتا قرآن کے اندر فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم, محبوب مینو اس تھان دی قسم ہے, اس جگہ دی قسم ہے جتھے ستارے ٹوٹ کے گردے نے. کسی مفسر نے دی تفسیر اپنے انداز اندر کی دی ہے, کسی نے اپنے انداز اندر, او کیڑی تھان ہے جتھے ستارے ٹوٹ کے گردے نے.
او کیڑی جگہ جس جگہ دی قسم رب قرآن وچ بیان پیا کردا ہے. ایک مفسر بولیا او کہندے میں تینوں دساں اگر حسین میرے نبی دا صحابی ہے پھر نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے. مینوں تے لگدا ہے انج پیا رب فرماندا ہے اے محبوب مینوں اس کربلا دی مٹی دی قسم ہے جتھے حسین تشریف لایا. فلا اقسم بمواقع النجوم. رب فرماندا ہے مینوں اس تھان دی قسم ہے جتھے ستارے ٹوٹ کے گردے نے. جتھے ستارے میرے نبی دے صحابی ستارے. اس جگہ دی قسم جتھے ابو بکر بن علی تشریف لائے نے. اچھی طرح سبحان اللہ. اس جگہ دی قسم ہے جتھے عمر بن علی. اس جگہ دی قسم ہے جتھے عثمان بن علی گرے نے. مینوں اس تھان دی قسم ہے جتھے قاسم و عباس گرے نے. مینوں اس جگہ دی قسم ہے جتھے حسین بن علی گرے نے. فلا اقسم بمواقع النجوم. اس مولوی نو ذرا پوچھتے سہی اور سینے تے ہاتھ رکھ کے دستے سہی اگر کربلا دے اندر امام حسین علی دا پتر شہید ہویا ہے کہ علی دا ایک پتر ابو بکر بھی اتھے ہی شہید ہویا ہے. انہاں دے کسے مولوی نو پوچھو حضرت علی دے پتر کتنے سن. حضرت علی دے کتنے بیٹے سن؟ 18. کتنے؟ مولا علی دے 18 پتر تے 19 دھیاں سن. پوچھے سن انہاں دے کسے مولوی کولو کہ مولا علی المرتضیٰ نے اپنے پتراں دے نام کی رکھے سن. دوواں نوں تے تسی سارے ہی جان دیو نا. ایک دا نام سی امام حسن تے دوجے دا نام امام. انہاں دوواں نوں تے جان دیو جڑے شہزادے حضرت سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ فاطمہ الزہرا دے بطن عطر تو 3 پتر ہوئے مولا علی دے. کتنے؟ یہ بھی آج تسی پہلی بار سنے ہونے اونچی آخو سبحان باقی دیگر شادیاں دے وچوں مولا علی دے کل 18 پتر ہوئے. جتنا عرصہ بی بی پاک زندہ رہی ہیں مولا علی نے دوسری شادی نہیں کی. یہ بھی ذہن وچ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. بی بی ہون دے مقابلے وچ بھی کوئی حضرت فاطمہ الزہرا دے مقابلے کھڑی ہو سکتی نہیں. جدوں آپ دنیا تو تشریف لے گئی ہیں پھر مولا علی نے دوسری شادی کی تھی. آپ دے کل 18 پتر نے تے کربلا دے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے پتراں وچوں جڑے پتر دیگر بیویاں وچوں سن مولا علی نے 2 پتراں دا نام ابو بکر صدیق دے نام تے رکھیا تے 2 پتراں دا نام فاروق اعظم دے نام تے رکھیا. ایک دا نام ابو بکر پھر دوجے دا نام ابو بکر. ایک دا نام عمر پھر دوجے دا نام عمر. 4 پتر مولا علی دے ابو بکر اور عمر دے نام تے نے اور 5واں پتر سیدنا عثمان غنی دے نام تے نے. آج جو لوگ کہتے ہیں جی وہ ایسا ہوا تو ایسا ہوا. حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی کو خلافت کھو لی. میں کہا مولا علی کو اتنے ہی بزدل سن. ادھر تو انہوں نے شیر خدا مننے تے ادھر تو سمجھے کہ انہوں کو لوگوں نے چیزاں کھو لئیاں سن. یہ مولا علی کی جرت بیان ہو رہی ہے یا ان کی بزدلی بیان ہو رہی ہے؟ یا ان کی شان بیان کر رہے ہو یا مولا علی کی توہین کر رہے ہو؟ کائنات میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ علی سے کوئی چیز کھو سکے. علی کو لوگ کھو کے لے جائے تو پھر مولا علی ساری زندگی انہیں پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے ہیں. جنہیں زیادتی کیتی ہوئے بندے نال او دے پیچھے نماز پڑھن دا دل کردا ہے بھلا؟ جڑا بندے دا دشمن ہوئے او دا نام بندہ بھلا اپنے پتر دے نام دے رکھدا ہے؟ او دے نام نو اپنے پتر دے نام دے استعمال کرے گا؟ پھر اگر کرے گا تو جا کے پھر پوچھو نواز شریف کو لو کہ اپنے کسی پوترے کا نام مشرف کے نام پہ رکھ دو. رکھے گا؟
وہ کہے گا مر جا میں مشرف دے ناتے نہ رکھا، حالانکہ اتنی بڑی زیادتی نہیں کی تھی انہیں. پیو دے جنازے تے ہی نہیں آن دس نا، ماں دے جنازے تے ملک بدر کیتا. کیا خیال ہے؟ تو میرے دوستو اس بات کو ذہن نشین کر لو، جو دشمن ہوتا ہے اس کا نام بندہ اپنے بچوں کے نام پہ نہیں رکھتا. یہ بات تاریخ نے ثابت کر دی ہے کہ جو میرے نبی کی آل کا دشمن ہے وہ یزید ہے. آج تک کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا ہے. رکھا ہے کسی نے؟ حالانکہ آل بیت رسول کے ساتھ یزید نے دشمنی کی ہے، لیکن جو آل بیت کے غلام ہیں وہ بھی آج تک اپنے بچوں کا نام یزید کے نام پہ نہیں رکھتے. کہتے ہیں کہ آل نبی کا دشمن ہے. تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ امام حسین کے باقی بھائیوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان، کچھ یہ ہو سبحان اللہ، تو پھر جو سیدنا صدیق اکبر کو بھونکے وہ واسطے لعنت بن دی کہ نہیں بن دی؟ پانی چاہیے کہ نہیں؟ تو ڈھلے بولے ہو. میں دس دیتا ہے مولوی کا نام ہے آصف دلوی، کیا کرے ان کا بہت بڑا. آصف الوی اس کا نام ہے، لیکن الوی وہ ہوتے ہیں جو علی کے بیٹے ہوتے ہیں. میں الوی ہوں الحمدللہ، مولا علی کی اولاد ہوں. سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں ہوں، الوی ہوں لیکن سید نہیں ہوں، کیونکہ سید وہی ہے جو فاطمہ الزہرا کے بدن سے. الوی وہ ہوتے ہیں جو اپنے باپ کا حیا کرتے ہیں. اگر حضرت علی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھے تو پھر پتا چلا کہ حضرت علی کی ابو بکر صدیق سے کوئی نفرت، کوئی دشمنی نہیں تھی. تو کون ہوتا ہے؟ تیرا منہ کیا ہے؟ تیری زبان کتوں کے آگے نہ ڈال دیں جو ابو بکر صدیق کو بھونکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے لیے مشعل راہ ہیں، جو ان میں سے کسی کے بھی پیچھے چل جائے گا جنت میں جائے گا. تو جو صحابہ کے پیچھے چلے گا وہ جنت میں جائے گا، تو صحابہ خود کہاں جائیں گے؟ اور صحابہ میں وہ صحابی جو سیدنا صدیق اکبر ہوں، جو حضور پر جان نچھاور کرتے ہوں، ان کے بارے میں کوئی بکواس کرے ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھا کر اس بات کا جواب دیں. ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، آپ کی بات ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کے ہاتھ ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہیں ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس قانون بنا ہوا ہے تو صحابی رسول کے گستاخ کو کافر کردار تک پہنچایا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور اس طرح کھلے عام ہم کسی کو بھی سرے عام صحابہ کی توہین نہیں کرنے دیں گے. الحمدللہ ہم صحابہ کے غلام زندہ ہیں. ابھی وہ مائیں مر نہیں گئی جن ماں نے غازی ممتاز پیدا کیے ہیں. اللہ وہ مائیں ختم نہیں ہو گئی جنہوں نے غازی علم الدین جنے ہیں. آج بھی وہ غیرت مند مائیں باقی ہیں جن کے بچے عدالت میں بھی گستاخ رسول کا فیصلہ کرنا جانتے ہیں. آپ نے پشاور کی عدالت میں دیکھا، ہم تو سمجھتے تھے شاید پشاور والے نسوار کھانے والے سارے ہی پٹھان جتنے ہیں وہ سارے گستاخ رسول یا وہ وہابی دیوبندی ہیں، لیکن پشاور کی عدالت میں 18 سال کے نوجوان خالد فیصل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ رسول اللہ کے غلام کا فیصلہ اگر عدالت نہیں کرے گی، رسول اللہ کے گستاخ کا فیصلہ اگر کوئی عدالت نہیں کرے گی تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کا فیصلہ کرنا جانتے ہیں. ہم نے یہ سر سنبھال کے کس کے لیے رکھے ہوئے؟ یہ صحابہ والے بیت اور حضور کی عزت کے لیے ہیں. یہ ہماری جوانیاں حضور کے نام پہ لٹ جائیں، اس سے بڑھ کر اور ہمیں چاہیے کیا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان صحابہ، شان حسین، شان حسین،
شاید آپ میں سوشل میڈیا دیکھنے والے لوگ میری بات کو سمجھتے ہوں کہ میرے نوجوان موبائل ہر بندے کے پاس یہ ٹچ موبائل ہے، الا ماشاء اللہ کسی کے پاس ایسا موبائل ہو۔ اس کا دور اب بہت کم رہ گیا ہے۔ اب بچہ کہتا ہے امی میں تے اوپو ہی لینا ہے۔ کیڑا لینا ہے؟ اوپو۔ امی مینوں اوپو دا موبائل لے کے دے۔ ٹھیک ہے، اس پہ چل رہی ہے۔ وہ لڑکا 18 سال کا ہے، 19 سال عمر ہو گئی، ابھی داڑھی بھی نہیں اس کی اتری۔ آپ نے دیکھا پشاور کی عدالت میں ایک بندے نے آج سے 3 سال پہلے یہ کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ وہ لعنتی کیا کہتا ہے؟ میں نبی ہوں۔ اس کا کیس جو ہے وہ پشاور کی عدالت میں چلا گیا، 3 سال سے فیصلہ نہیں ہوا۔ 3 سال ہو گئے، فیصلہ نہیں ہوا۔ حالانکہ برملا کہتا ہے میں نبی ہوں، ویڈیو اس کی آئی ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ مرزا قادیانی کو بھی نبی مانتا ہوں، میں خود بھی نبی ہوں، قادیانی تھا۔ عدالتوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ نوجوان کی اللہ نے ایسی مدد کی، حالانکہ عدالت کے اندر پسٹل نہیں لے جان دیں دے، وہاں پر اندر کوئی ایسی چیز اسلحہ نہیں لے جانے دیتے۔ یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ وہ پیشگی کے لیے عدالت پہ آیا، ابھی جج نے اس کا فیصلہ کرنا تھا۔ انہیں کیا ججو پترو تسی نہیں کر دیو فیصلہ، یہ فیصلہ کسی نبی دے عاشق نہیں کرنا ہے۔ انہیں کڈیا تے کوڑا مروڑ کے جناب وہ گولیاں چلائیاں، برسر عام عدالت میں اس کو گرا دیا، مار دیا۔ اس نے کہا میرا جو کرنا نے کر لو، میں کھڑا۔ آصف دلوی نے جس پر یہ ذاکر ہے، اسلام آباد داخلے پہ پابندی ہے اس پر، اور اس پر اس سے پہلے صحابہ کی گستاخی میں 11 پرچے ہیں اس کے اوپر۔ ایسا بے حیا مولوی ہے، ان گستاخیوں کے باوجود، پرچوں کے باوجود، زبان بندی کے باوجود، اس علاقے میں اس کے داخلے پہ پابندی کے باوجود اسلام آباد میں گیا 3 محرم کو، جا کر وہاں اس نے سیدنا صدیق اکبر کی پھر گستاخی کی ہے۔ کیا جس ملک کا صدر ان کے پیچھے اس کا ہاتھ ہو، صدر پتہ ہے نا آپ کو، صدر عارف دلوی کراچی والا، یہ صدر ہے جو پاکستان کا، یہ بھی انہی کی جماعت سے عارف دلوی۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، عمران خان کو امام زامن بنا رہا ہے، امام زامن اس کے بازو پہ باندھ رہا ہے۔ ان کا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا وہ طریقہ ہوتا ہے، جو ان کے گھر میں مان آتا ہے اس کو امام زامن باندھتے ہیں، جیسے وہ ہندو نہیں باندھتے، وہ سوتری ڈوری ہندو باندھتے ہیں، اس طرح وہ آنے والے معزز مہمان کے یہاں پر یا علی مدد کا امام زامن باندھتے ہیں۔ عمران خان کے یہاں پر وہ باندھ رہا ہے ان کا کراچی کا مولوی شہنشاہ نقوی، جس نے یہ کہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم علی کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ نیٹ پہ اس کا بیان موجود ہے۔ وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو امام زامن باندھ رہا ہے اور ساتھ عارف دلوی کھڑا ہے، اور یہ آصف الوی انہی کے اشاروں پر اسلام آباد دارالخلافے میں جا کر سیدنا صدیق اکبر کو بھونک گیا۔ میرا موضوع اس طرف نکل گیا، لیکن یارو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اہل سنت پوری دنیا میں وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کے بھی وفادار ہیں، امام حسین کے بھی وفادار ہیں۔ ہمارے اندر گستاخی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ جس امام عالی مقام نے ساری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پرورش میں گزاری، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تمہیں ان کے مقام کا کیا پتا ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین کو ایسے پالا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے۔ اسی لیے تو لوگ کہہ رہے تھے حسین تم مدینے میں بیٹھے رہو، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں تمہاری پیری مریدی چل رہی ہے، یہاں تمہاری امامت و خطابت چل رہی ہے، یہاں مدینے کی مسجد کے امام ہو، لوگ تمہارے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، حسین کوفے میں نہ جانا،
علی کو بھی وہیں شہید کیا گیا، وہ لوگ بڑے بے وفا ہیں۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے نبی کی شریعت کی حدیں توڑی جا رہی ہوں اور میں اپنی مسند پہ بیٹھا رہوں۔ یہ آرزو ہے کہ میرے نانے دا دین سلامت رہ جائے، اے دیان رہ جائے، اے دی شان رہ جائے، لٹی جائے چوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، شان حسین، شان صحابہ۔ مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، کربلا میں پہنچے۔ یزیدیوں کا 22,000 کا لشکر ہے، بڑا لشکر ہے جرار، بڑا لشکر و سپاہ۔ ایک بندہ مذاکرات کے لیے میرے امام علی مقام کے ساتھ رات کو بیٹھا، کہتا حسین یزید کی بیعت قبول کر یا پھر واپس چلا جا، یا واپس چلا جا یا یزید کی بیعت قبول کر۔ آپ نے فرمایا کیوں بیعت قبول کراں؟ کہتے حسین تجھے پتہ نہیں لشکر و سپاہ یزید کے پاس ہے، فوج یزید کے پاس ہے، حکومت یزید کے پاس ہے، دھن دولت یزید کے پاس ہے، ساری شہرت یزید کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں دھن دولت ہی یزید کے پاس ہے، جنت حسین کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک لشکر و سپاہ یزید کے پاس، تاج و تخت یزید کے پاس، لیکن یہ تاج و تخت عارضی ہیں، میرے نانے نے مجھے جنت کی سرداری کا تاج دیا ہے۔ کیا تو نے سنا نہیں محمد مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ فرمایا میرا حسن بھی جنتیاں دا سردار ہے، میرا حسین بھی جنتیاں دا سردار ہے۔ فرمایا ظاہری ٹھاٹ باٹ تو اس کے پاس ہے لیکن حقیقی سرداری ہمارے پاس، چند دنوں کی حکومت یزید کے پاس ہے، قیامت تک کی شہرت حسین کے پاس ہے۔ کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انہیں کیا حسین اگر پھر نہیں مننی تے تیار ہو جا۔ آپ نے فرمایا میں تیار ہاں، ہرگز کدی میں یزید دی بیعت نہیں کر سکدا، اے تے او سونے ہاتھ نے جنہاں ہتھاں نوں محمد عربی نے چومیا ہے۔ اے ہاتھ کیویں یزید پلید دے ہتھاں وچ دے دیواں؟ اے تے ہاتھ ہی بڑیاں برکتاں والے نے، اے تے بڑیاں عظمتاں والے ہاتھ نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے نواسے نے جناب من شہادت تے قبول کر لئی پر بیعت یزید قبول نہیں فرمائی۔ چشتیاں دے سالار پیر معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی ترجمانی کی تھی، امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کیتا۔ آپ فرماندے نے سرداد نداد دستے درے دستے یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سر تو دے دیا پر ہاتھ نہیں دیا، سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔
یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے. سارے مل کے کہہ دو دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین کا نام جس کو آتا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھے دین کی پناہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. شام کا وہ شاہ بھی ہمارا رہنما بھی، شاہوں کا وہ شاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے، دین کی حسین ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے. فرمایا ہاتھ نہیں دے سکتا یزید ہاتھ پاویں سر دینا پایا جائے. پھر دیا کہ نہیں دیا؟ سب کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ تسی اچھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، امام علی مقام نے سب کچھ ہی دے دیتا ہے. اللہ اکبر، سب کچھ دے دیا. ایک گھر دے وچ دو چار فوتکیاں ہو جان بندے دے ہوش اڑ جاندے نے. اللہ اکبر، سیلاب ہو جاوے، زلزلہ ہو جاوے، مکان ڈگ پیا، دو چار بندے کٹھے گھر وچ مر جان، لوکاں نوں ہوش بھول جاندے نے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. صبح تو لے کے شام تک 72 لاشیں امام علی مقام نے اٹھائی. 71 جس وچ مرید بھی شامل نے، وفادار بھی نے، پتر بھی نے، بھتیجے بھی نے، پانجے بھی نے، بھرا بھی نے، اور بھرا بھی ابو بکر بن علی جیسے، عمر بن علی جیسے، عثمان بن علی جیسے، حضرت عباس جیسے. اللہ اکبر، ایسے وفادار شیر ایک ایک دے لاشا امام علی مقام نے اٹھایا، پر قدموں دے اندر لغزش لڑکھڑائے نہیں. اللہ اکبر. اللہ اللہ میرے او پیر دا حوصلہ او ورد تیراں دے وچ مسکراندا رہیا. جدوں سارے شہید ہو گئے نمبر آ گیا میرے امام علی مقام دا. اللہ اکبر. آپ خیمے دے اندر گئے، پاک بیویاں نو صبر دی تلقین فرمائی. فرمایا زینب خیال رکھنا میری سکینہ رونے نہ پائے، ہن اینو تو پیو دا پیار بھی دینا، ماں دا پیار بھی دینا، پھوپھی دا پیار بھی دینا، میری سکینہ نو سنبھالا بھی تو دینا، اور سکینہ نو دلاسا بھی تو دینا، پیار بھی تو دینا. یاد رکھ زینب حسین دا امتحان مک چلے آئی، تیرا امتحان شروع ہونے والا ہی. عرض کی تھی ویرا جرت نال تو امتحان دے چلے ہیں، تیری بہن بھی اسے جرت نال امتحان پاس کرے گی. کسی بی بی دے سر تو دوپٹہ نہیں سرکے گا، کوئی بے پرد ہو کے سینہ نہیں کٹے گی، کوئی بی بی اپنے خامے وچوں باہر نہیں نکلے گی. اور جڑے کہندے نے بیبیوں کے دوپٹے نوچ لیے گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی، ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئی. میں کہنا لعنت تیری ایسی تاریخ تے او قیامت کڑے دن دا انتظار کر رہی سی جے فاطمہ تو زہرا دی دھی دے سر تو دوپٹہ اتر جاندا. او فاطمہ تو زہرا جڑی فوت ہون تو پہلے مولا علی نو فرماندیاں نے علی میرے جنازے دی چارپائی نو رات دے ویلے چکی کسے دی نظر نہ بہ جائے. او جڑی فاطمہ قرآن دی تلاوت کر رہی ہوئے او سر تو دوپٹہ سرک جائے، چلے سورج دے اگے بھی بدل آ جاندے نے. اور جس دے سر دے والا نو بھی کدے بے پردہ سورج نے نہ دیکھیا ہوئے، اور فاطمہ الزہرا دیاں دھیاں انہاں خیمیاں دے اندر موجود نے. اور کس یزیدی دی جرت ہو سکتی ہے جڑا فاطمہ الزہرا دی بیٹی دے سر تو دوپٹہ اتارے؟ ہو سکتی کسی دی جرت؟ اسی کسی ایسی تاریخ نو نہیں مندے.
ایسی تاریخ کی کتابوں کو ہم آگ لگا دیں گے جس میں اہل بیت کی توہین ہوگی. امام علی مقام نے دستار سر تے رکھی ہے مولا علی دی ذوالفقار حیدری. اللہ اکبر. وہ تلوار ہاتھ وچ پکڑی جڑی تلوار لے کے مولا علی خیبر وچ گئے سن. سبحان اللہ سبحان وہ علی جس طرف جا رہے نے لاشاں دے انبار لگتے جا رہے نے. ایک بڑا سارا پہلوان اگے آیا آ کے کہندا تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا علی. میرا نام علی حیدر کرار ہے. انہیں کیا جناب کرار کون ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا انی کرار لا فرار. او کرار او ہوندا ہی جڑا بار بار حملہ کرے تے میدان وچوں نسے نہ. انہیں کیا علی پھر یاد رکھی میرا نام بھی مرحبی. میں 40 پہلوانا نال یک بار کی حملہ کر جانا. آپ نے فرمایا اج جے علی دی تلوار تو بچ کے چلا گیا تے منا گا تو مرحبا. ذرا اگے دیا وار تے کر کے دیکھ. پہلا بار کر جا علی تینوں دعوت دے رہی آئی. پہلا بار کر کے دیکھ. بعد وچ نہ کمی مینوں موقع ملدا تے میں یہ اور وہ کر دیتا. آ کر حملہ. جدوں کود کے آیا حملہ کرن واسطے مولا علی نے ڈھال تے حملہ روکیا. ذوالفقار حیدری جو چلائی مرحب تے 2 ٹکڑے ہو گئے. زرہ بھی کٹ گئی جسم بھی کٹ گیا. گھوڑے دی زین تے تلوار پہنچی. گھوڑے دے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. زمین نے فریاد کی تھی الہی مینوں علی دی تلوار تو بچا لے ورنہ میرے بھی 2 ٹکڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان مولا علی، حضرت علامہ مولانا ہزاری صاحب. اسے واسطے اسی پڑھنے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. علی دا نام جنہاں نوں آندا ہوے محبت تے ذوق نال ہاتھ اٹھا کے میرے نال پڑھے گا. اہل وفا کے دل کا سہارا. علی علی اونچی آواز نال پڑھو. اہل نظر کی آنکھ کا تارا. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا. علی علی اسی علی دا نام منبر تے لینے ہاں باوضو ہو کے لینے ہاں سر تے دستار بن کے کہنے ہاں گریبان بند کر کے کہنے. اسی وہ نہیں جڑے بدماشاں تن گریبان کھول کے پگڑی پرے سٹ کے داڑھی من کے بے وضو کھڑے ہو کے علی دا نام لئیے ایویں جویں کوئی چرسی تے شرابی ہوئے. نا نا اسی علی دا نام منبر تے چڑھ کے لینے ہاں وضو کر کے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا. سارے مل کے لے لو سب دیاں زباناں پاک نے مومن ہوندا ہی ہوے جدی زبان کدی پلیت ہوندی نہیں. اہل نظر کی آنکھ کا ان بے ادب گستاخوں کو بتا دو کہ اے حسن ہم ہیں علی کے اور ہمارا. علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا. میرے امام علی مقام نے مولا علی دی دستار سر تے رکھی ہاتھ وچ ذوالفقار حیدری پکڑی. عرض کیتی بہن صبح تو لے کے ہون تک میں سارے نو سوار کردا رہیا ہاں. میرا نمبر آیا سوار کرن والا کوئی نہیں. بیمار کربلا امام زین العابدین مولا امام حسین دا بیٹا علی حسین دے پتر دا نام بھی علی. ایک دا نام علی
علی اکبر ہے، ایک دا نام علی اصغر ہے، اے تیسرے دا نام علی زین العابدین ہے۔ وہ کھڑے ہوئے نے، بخار ہے بیماری دے نال، جسم دے اندر نکات ہے، عرض کیتی ابا حضور مینوں اجازت دیو ہن گھوڑے تے میں بواں۔ آپ نے فرمایا پترا تو اکلا ہی حسین دا بیٹا رہ گیا ہے، ویسے بھی بیمار ہے، تیرا عذر بھی موجود ہے، نالے تیرے تو حسین دی نسل چلے گی، حسین دی نسل تیرے تو چلے گی۔ پتر نے کمزور جے ہتھاں نال لگاماں پکڑیاں، میرے امام علی مقام گھوڑے تے آئے نے، اللہ اللہ علی دا بیٹا گھوڑے تے سوار ہویا ہے، علی رخصت کرن واسطے آیا ہے۔ علی زین العابدین کھڑے، ابا میں تو رخصت کرنا، بڑی دلیری نال فرمایا پتر تو میری نشانی رہ گئے ہیں، اپنی پردادار بیویاں بہناں ماواں دا خیال رکھی، اور تو دربار یزید دے اندر بھی جانا تے جا کے پوری جرأت نال گل کری، لڑکھڑانا نہیں، دربار یزید اندر جائیں لگ پتا جائے کہ علی دا پوترا علی کھڑا ہے۔ ابا پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، جنہ دا خون تہاڈیاں رگاں دے اندر انہاں دا ساڈیاں اللہ اکبر۔ میں ایک حدیث وچ پڑھیا ہے، روایت تاریخ دے اندر بھی ہے، یزید دے 13 پتر سن، کتنے؟ 13۔ اچھی آخو یاد کر لو، یزید دے کتنے سن؟ 13۔ تو حسین دا کتنا بچیا؟ آج دنیا تے حسین ہے تے یزید دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یزید دی قبر دا بھی کہیں کو پتہ نہیں، پتہ ہے نام و نشان مٹ گئے، جو آل بیت سے ٹکراتے ہیں خدا کی قسم ان کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، ان کے حسب و نسب مٹ جاتے ہیں، ان کی نسلیں مٹ جاتی ہیں۔ بھلے لوگ یزید زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے، لیکن بندہ نعرے لان نال پتر تھوڑا ہی بن جاتا ہے۔ اچھی آخو سمجھے ہی نہیں، وہ گل نو سمجھے ہی نہیں، ورنہ اچھی آخ دے ایتھے داد بندی ہے میری۔ کراچی پچھلے دن نعرہ لگے 8-10 دن پہلے، اہل حدیثاں دے ایڈی ایڈی داڑھی والے مولوی، کتنی ایڈی ایڈی تنی تو ہی تھلے، ساڈا ڈوگر نہیں دنیا پور والا، ڈوگر دنیا پور والا، وہ کہندا ساڈے بڑے بھرا جنہاں دا سب کچھ ہی وڈا ہے، ایک ستھنی چھوٹی ہوے تے ہوے باقی داڑھی بھی تنیوں تھلے۔ انہاں دا جلوس نکلیا پچھلے دن 7 ستمبر تو بعد ایک کراچی، او دے وچ نعرہ لگیا یزید امیر یزید زندہ باد، امیر یزید زندہ باد۔ اور میں کہا تسی یزید دے نعرے لا کے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ یزید کے بیٹے زندہ ہیں، لیکن حسین نے کربلا میں یزید کو ایسی مار ماری ہے کہ یزید کے نعرے لگتے بھی رہے پھر بھی وہ مردہ ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تسی ثابت نہیں کر سکتے کہ اسی یزید دے بیٹے ہیں، کیونکہ اج تک کوئی پتہ ہی نہیں ہوتی نسل ہے کتنے ہے، اج تک کوئی نعرہ پوری دنیا تے لگ رہا حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ۔ چلو میرے جتنا زور نہ لاؤ، میں تے دیسی مرغے دا شوربا پی کے آیا، تسی نہیں پیتا، ادھا تے لاؤ، ادھا زور تے لاؤ، ادھا تے لاؤ، حسین زندہ باد۔ یزید کل بھی مردہ سی اور اج بھی مردہ باد، حسین زندہ۔ میرے امام علی مقام نے سر تے دستار رکھی، تلوار لے کے یزیدیاں دے سامنے جدو آئے، آ کے فرمایا معرفنی، او یزیدیو پہچان دیو میں کون ہوں۔ دیکھو تو صحیح میرے سر پہ دستار کس کی ہے، میرے ہاتھ میں تلوار کس کی ہے۔ انہوں نے کہا حسین زیادہ تقریر ہم نہیں سننا چاہتے، یزید کی بیعت ہے، کر لو ٹھیک ہے ورنہ سامنے آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا وہ تو ادو نہیں کیتی سی جدوں علی اصغر بھی زندہ سی، علی اکبر بھی زندہ سی، ہون تے سارے اپنے نانے کول پہنچ چکے ہیں۔ میں صرف تانوں احساس دلانا چاہنا، مت قیامت والے دن کہو یا اللہ سانوں تے پتہ ہی نہیں لگا۔ دولت دا، اقتدار دا،
وزارتاں دا صدارتاں دا نشہ بھی تو ہوتا ہے نا، نشے نہیں پتہ لگتا بندے کو. آپ نے فرمایا میں تمہارا نشہ اتارنے کے لیے اپنا تعارف کروا رہا ہوں، ورنہ دنیا مجھے جانتی ہے میں کون ہوں. مجھے تو آسمان والے بھی جانتے ہیں میں کون ہوں. ہمارا تو وہ گھر ہے جس گھر میں جبریل بھی پوچھنے کے بغیر نہیں آتا، ہمیں تو آسمان والے بھی جانتے ہیں. مولانا حسن رضا خان نے بڑی سونی گل لکھی. اللہ اکبر. یہ مولانا احمد رضا خان کے دوسرے بھائی نے. یہ سارا گھرانہ ہی عاشقاں دا گھرانہ ہے. آپ فرماتے ہیں بے اجازتی جبرائیل بھی ہوئے جن کے گھر جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت. سر کٹانا جان دینا کوئی ان سے پوچھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. انہوں نے کہا دس دو کہ سنی ہے میں اہل بیت دی شان بیان کر دیا. یہ کیا ہوئی کہ بیبیوں کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، ہائے ہو گئی، اتنے جناب اگاں لگ گئیاں، میرا مولا بیٹھ گیا، لتاں وچوں سا ختم ہو گیا، ہچکیاں لگ گئیاں، اتھرو آ گئے. نا 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 نا. اللہ اکبر. یہ تو جب اپنی جان دے رہے ہیں تب بھی سر سجدے میں ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے حسین امتحان میں کامیاب ہو گیا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت. جدوں یزیدیاں نے یک بار کی حملہ کیتا، میرے امام علی مقام تے نیزے برچھیاں برسا رہے ہیں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلواراں دے وار پیا کردا ہے. سارے یزیدی جدوں اکٹھے پہ گئے، میرے امام علی مقام نے گھوڑے نو دوڑایا، انج پیا لگدا سی حسین دی تلوار اندر اج مولا علی دی جرت نظر آ رہی ہے. جلال موسیٰ بھی نظر آ رہا ہے، صبر ایوب بھی نظر آ رہا ہے. امام علی مقام یک بارگی نال گھوڑے نے دوڑایا. انہاں کیا سارے ایک وار ہی پہ جاؤ، کدھر تاریخ لکھن والا اے نہ لکھے علی دے کلے پتر نہیں 22,000 نو الٹا کر دیتا ہے. سارے جدو مارے آپ زمین تے تشریف لے آئے. اللہ اکبر. زہر دا ٹائم ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے امام علی مقام نے نماز کا سجدہ دیا، جمعے کا سجدہ دیا. میں نے کہا نہیں، امام سفر میں تھے، مسافر پر تو جمعہ فرض ہی نہیں. کہ اگر 1400 سال بعد مولویوں نے یہ پتہ ہے کہ مسافر تے جمعہ فرض نہیں، تو حسین نو نہیں پتہ جنہیں دین دیتا سن. یا اگر پڑھی بھی ہے زور تو پھر ان کو پتہ تھا اب میں چلا گیا ہوں تو جب ان کے نرغے میں ہوں گا تو شہید ہو جاؤں گا، واپس تو آنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. سارے جو شہید ہو گئے 22,000 کے مقابلے میں نے بھی شہید ہو جانا ہے. اگر زور کی نماز کا ٹائم تھا تو حسین پہلے نماز پڑھ کے گئے. ایک گل حسینیاں نو سمجھ آئے گی تو اچھی آہو گے سبحان اللہ. جو نہ وردیاں تیراں وچ نہیں چھڈی تے سانو بھی چھڈنی چاہیے. نہیں حسینی ہے ہی ہوئے جڑا امام علی مقام دی سنت نو بھی زندہ رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سجدے چاہے آج تک اسی سنتے رہے ہیں امام علی مقام نے سجدہ دیتا، سجدے میں سر کٹایا، لیکن یہ سجدہ نہ نماز زور کا تھا اور نہ ہی نماز جمعہ کا تھا. یہ سجدہ نماز شکر کا تھا. سبحان اللہ. یہ سجدہ نماز شکر کا تھا. جب زمین پہ آئے سر سجدے میں رکھا، ادھر سے شمر دوڑ کے آیا. آپ نے فرمایا لعین پیچھے ہٹ جا، مجھے رسول اللہ کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے. حضور نے فرمایا تھا ایک کتا ہے جو میری آل بیت کے خون میں منہ مارتا ہے، مجھے وہ تو وہی کتا لگ رہا ہے. پیچھے ہٹ جا، مجھے سجدے میں سر رکھ لے. کیا نماز ہے یار. تلواروں والے سامنے کھڑے ہیں،
برچھوں والے سامنے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. کوئی سر بکف ہے کھڑا اور کوئی سجدے میں ہے پڑا. کہتی ہے یہ دشتے کربلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. سبحان اللہ سبحان میرے امام علی مقام نے سر سجدے وچ رکھیا. رب لم یزل نے بھی فرمایا ہونا ہے فرشتے تسی تے کہندے سو اسی تیری تسبیح تلیل کرن واسطے کافی ہیں, ذرا آ کے تکو تے صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو میں تانوں کہہ رہا سا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. میں انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہوں دیکھو تو صحیح. سارے فرشتوں میں کبھی ایسا سجدہ بھی ہوا ہے؟ فرشتے بھی کہتے ہیں واہ مولا, حسین کے سجدے کا کیا بانک پن ہے, حسین کے سجدے کی کیا شان ہے. حضور نے بھی سب سے گنبد سے دیکھا ہوگا, واہ حسین جو اذان میں نے تیرے کان میں پڑھی تھی اس کی نماز تو نے آج ادا کر دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی نے بھی نجف اشرف سے دیکھا ہوگا اور کربلا میں آ کے حسین کو تھاپڑا دیا ہوگا. واہ حسین جو نماز میری کوفہ کی مسجد میں رہ گئی تھی. علی فجر کی نماز میں شہید ہوئے. مولا علی کس نماز میں شہید ہوئے؟ اللہ اکبر. شاعر کہتے ہیں وہ علی کا ایک سجدہ جو بچ گیا تھا وقت فجر, فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. کیا سجدہ کیا میرے امام حسین نے. رب نے بھی فرمایا ہوگا فرشتوں ایسا سجدہ تم نے کبھی دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں. آواز آ رہی ہوگی اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے اوروں نے بھی کیے پر اس کا نیا انداز ہے. واہ حسین واہ حسین اچیا ہو, واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. کیا جرت ہے مولا حسین کی. سجدے میں سر تن سے جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سر جدا ہو کے نیچے جاتا ہے پر کیا لاجک ہے, حسین کا سر کٹ کے اور اوپر چلا گیا. اونچی آہو سمجھ آئیے تو اونچی آہو سبحان اللہ. تکبیر. عاشق رسول ہے امام حسین کو سننے بیٹھے. کیا ہی بات ہے حضور دی, کتنے انداز نہ تو سمجھنے بیٹھے. جرات نہ جواب نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ خلافت. حق جا. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ حسین. زندہ باد. نعرہ مولا حسین. زندہ باد. نعرہ مولا حسین. زندہ باد. تسی کہنا ہے یا حسین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسین یا حسین. اتی ٹھنڈک دل دا چین. اتی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسین. ہاتھ اٹھا کے یا حسین یا حسین. اتی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسین یا حسین. اتی ٹھنڈک دل دا چین. واہ حسین یا حسین. اتی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسین یا اتی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسین یا حسین. اسی ہائے حسین والے نہیں, اسی واہ حسین والے. ہائے دے واسطے بولیا جاندہ ہے جڑا رڑ گیا ہوئے, جڑا مر گیا ہوئے, جڑا گم گیا ہوئے, جڑا ختم ہو گیا ہوئے. میں تے خطبے وچ آیت ہی پڑھی, رب نے فرمایا جڑے میرے راستے وچ مارے جان او بھلا کدوں مارے جاندے؟ وہ تے ہوندے ہی زندہ نے. بل احیاء, وہ تو زندہ ہوتے ہیں, تمہیں نہیں پتا وہ کیسے زندہ ہوتے ہیں. میرے امام علی مقام دا سر مبارک تن تو جدا ہویا اور جدا ہو کے نیزے دی نوک تے چڑھیا. نیزہ ہے 6 فٹ کا,
जिस बंदे ने पकड़ा हुआ है उसका कद भी कोई 5-6 फुट ते होना ही है। ते पहले इमाम अली मकाम दा सरे मुबारक 6 फुट ते होते सी ते जदों कट गया ते 12 फुट ते चला गया। और उची आ सुभान अल्लाह, जिन्हों समझ आई होवे और उची आ सुभान अल्लाह। वो सरे मुबारक किथे चला गया? 12 फुट ते पहले नालों बुलंद होया कि नहीं? पर जिन्हों रब बुलंद करे उन्होंने कौन करा? अल्लाह हू अकबर। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा कर। मैं कितने शेर पढ़ूंगा, शेर मेरे ज़ौक़ के लिए है लेकिन तकरीर वही जो कुरान हदीस से है। अल्लाह हू अकबर। सरे हुसैन आगे आगे, पीछे काफिला है। बड़ी तेजी से मैं बयान कर रहा हूं, अपने बयान को इख्तिताम की तरफ ले आऊं। 5-7 मिनटों में तकरीर खत्म करूं, चावल ठंडे ही ना हो जाए। हाँ सुभान अल्लाह, पूछिए हो सुभान अल्लाह। हम यहाँ चावल खाने के लिए तो बैठे ही नहीं, यहाँ हम अपने ईमान को गरमाने के लिए बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोटी तो हम रोज घर में भी खाते रहते हैं। आज लंगर हुसैन का अगर आपने पकाया तो अल्लाह आपको बरकतें अता करेगा। आमीन। यहाँ तो हम आए हैं अपने ईमान को गर्म करने के लिए। सर ने जेदी नोकते गली च जा रहे, रात का वेला होया, मस्जिद के अंदर जाके इमाम अली मकाम दे सरे मुबारक नूं रख दिता गया। अल्लाह अकबर। सरे मुबारक रख कर ऐसे नेजे की नोक के ऊपर है, रख दिया गया। शेर मुझे मेरे उस्ताद गिरामी ने अभी व्हाट्सएप पे भेजा है। क्या ही बात कि कातिलीन हुसैन हैं, नमाज पढ़ के दरूद फिर हुसैन पे पढ़ रहे हैं। ऊंची गाओ सुभान अल्लाह। ऊंची 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 सुनियो, ऊंची आओ सुभान अल्लाह। गल नू समझो, दुश्मन भी आले बैत के है भी यजीद के लश्कर में, नमाज पढ़ के फिर दरूद हुसैन पे पढ़ रहे हैं। क्या बात है, क्या बुलंदी है, क्या अजमत शान है। अल्लाह अकबर। एक बंदे ने विचों कुरान पढ़िया, कुरान जदों नूं भुल गया, कुरान पढ़दा पढ़दा आयत भुल गया। मेरे इमाम अली मकाम ने दी नोक तो बोल पे। आपने फरमाया कुरान पढ़ने वाले गलत ना पढ़ी, कुरान दे मुहाफिज मौजूद ने, कुरान दी हिफाजत करने वाले मौजूद ने। मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया अल कुरान माल अली वल अली माल कुरान। अली कुरान नाले, कुरान अली नाले, कुरान आले बैत नाल, आले बैत कुरान नाले। ना कुरान आले बैत तो जुदा है, ना आले बैत कुरान तो जुदा है। इसे वास्ते हुजूर ने फरमाया इन्नी तमस्सक्तुम ला यदुल्लुकुम। जिहड़ा कुरान ते आले बैत दोवां नूं पकड़ेगा कदी गुमराह हो सकदा ही नहीं। असी कुरान नूं भी पकड़िया, आले बैत ते दामन नूं भी पकड़िया। बाद लोगों ने आले बैत दा दामन ते बड़ा पकड़िया, छुरियां भी मारियां, लेकिन कुरान दा वेला आया कहंदे असी नहीं मनना। विचों 10 पारे उस्मान दी बकरी खा गई। इन्हां नूं कसम दे जा, रब दी कसम चा के आखन कुरान को मनदे, कहंदे नहीं मनदे। 10 पारे अबू बकर दी बकरी, उस्मान दी बकरी खा गई है। मैं वाह क्या बकरी का हाजमा था, 10 पारे हजम कर गई। आज तक तो कुरान की एक आयत कोई नहीं हजम कर सका। क्यों कि कुरान को उतारा भी रब ने है, इसकी हिफाजत भी रब करता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब फरमाता है कुरान मैं उतारिया, तेरी हिफाजत भी मैं करना तैयार। ते चंगा जा चौकीदार दुकान दी हिफाजत कर रहा होवे ते बंदा कोई लुट नहीं सकदा, या लुट सकदा है? बंदे कोल गन भी होवे, या 32 बोर पिस्टल होवे, या 9mm हो, या 222 हो, बंदे के पास भरी मगजीन विच होवे ते रात बंदा कल्ला ही बैंक अगे खड़ा होवे, कोई बैंक नूं लुट सकदा है? नहीं। और जिहदे कोल गोलियां दी पावर है ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कोई बैंक नहीं लुट सकता। और जिस रब कोल सारी कायनात की पावर है उथों कुरान कौन लुट सकता है?
لہذا پتہ چلے جڑے کہندے 10 سپارے عثمان کی بکری کھا گئی وہ لعنتی ہیں. وہ کیا ہیں بولو؟ ان پر لعنت ہے. وہ رب پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. رب فرماندا ہے میں حفاظت پہ کرنا. یہ کہندا ہے ابو بکر دی بکری تے عمر دی تے عثمان دی بکری. میں کہ پھر تیرا قرآن؟ آخر میرا قرآن 70 گز لمبا ہی تے وہ امام مہدی لے کے آسی. 70 گز وہ 70 گزی قرآن والے ہو. اگر تیرے قرآن نو امام مہدی نے لے کے آنا سی تے پھر قرآن واسطے حسین نے اپنے بچے کیوں کو آئے؟ کدی جواب دے پوچھو انہاں نو. کوئی پوچھنے والا نہیں انہاں نو. اس قرآن کی عزت کے لیے حسین نے اپنا سر کٹایا. اگر وہ قرآن مہدی نے لے کے آنا ہے تو پھر حسین نے کنبا کیوں کو آیا؟ کوئی نہیں جواب دے سکتا. زندگی میں 2 بار پھر مر کے پھر دوبارہ آ جان جواب نہیں دے سکتے. اس واسطے گمراہ نے انہوں نے قرآن نو چھڈیا ہے, صرف آل بیت نو پکڑیا ہے. میں کہنا سنی تیری خوش بختی تے میں ناز کرنا, تو قرآن نو بھی پکڑیا, حسین نو بھی پکڑیا. تیرے عقیدے ورگا بھی کسی کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ گلاں کر دے نہ منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا. ہاں کہ کسی دے سامنے دے گل کر. چرس پینے والے تو تجھے داد دے سکتے ہیں, وہ تو چرس کے نشے میں دھوت ہوتے ہیں. تو ابو بکر صدیق کو بکواس بھی کرے, وہ کہتے ہیں واہ 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 واہ. اینجی کر دیں کہ نہیں کر دیں؟ اٹھ کے واہ 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 واہ. میں نے کہا لعنت ہو تیرے اوپر, نہ تو قرآن کو مانے, نہ تو صحابہ کو مانے, نہ تو خدا کو مانے, نہ تو رسول کو مانے, بکواس سب کے خلاف کرے, پھر اپنے آپ کو مومن کہے. تو مومن نہیں, منہ من ہے. تو کیا ہے؟ منہ من ہے. انہاں دا کوئی مولوی بھی ہوئے داڑھی پوری نہیں, سارے منہ من نے. منہ کوئی گل سخت تو نہیں ہوگی. کیا بات ہے؟ جی ہو بھی گئی تو میں کہڑی انہوں کو ووٹاں لینی ہاں. سبحان اللہ. اور نہیں چاہیے ہمیں گستاخ صحابہ کا ووٹ بھی نہیں چاہیے. ہمیں ووٹ اسی کا چاہیے جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہو. ہمیں ووٹ اسی کا چاہیے جس کے دل میں فاروق اعظم کی محبت ہو. ہمیں برادری بھی وہی چاہیے جو آل بیت کی غلام ہو, صحابہ کی نوکر ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جنہوں نے رسول اللہ نے تعلق نہیں, سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پیو دے منہ تے تھپڑ مارتا ماریا تو زمین تے ڈگ پہ. بڈھے سن حضرت ابو قحافہ, ابو بکر صدیق کباب ہے. حضور کے بارے میں کوئی بات کی, آپ نے منہ پہ ایسا مارا زمین پہ گر گیا, ایسے ایسے ٹانکیں کانپنے لگی. ابو بکر صدیق دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کی تھی حضور ایک طرف پیو ہے بھی بڈھا تے تہاڈا ایمان بھی نہیں انہیں لایا, تانوں نے نازیبا لفظ کیا, میرے کو برداشت نہیں ہویا. پھر میں وہ منہ تے تھپڑ لا دیتے ہیں. ہن دعا کرو چا اللہ انہوں ایمان ہی دے دے. ابو بکر صدیق ورگا جنا ہوئے تے پیو دا یا نہیں کردا جڑا گستاخ رسول ہوئے, تے ساکو سائیں انہاں دے ووٹ نہیں چاہیے. کیا بات, اساں انہاں دے ووٹاں تو بغیر ہی ایم این اے نہ پہ بنا. کیا خیال ہے؟ امام علی مقام کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ بولا, میں اے کاری غلط قرآن نہ پڑھی, قرآن دے محافظ موجود نہیں. قرآن دی زیر و زبر اسی اگے پیچھے نہیں ہون دینی. کیا بات, کیا بات. عمرہ دراز نیزے اتے مکھن ٹکانا اتے ڈاڈائیو کھا کمے, او نیزے تے چڑھی قرآن سنانا اتے سخی حسین دا کمے. قافلہ دوسرے دن دربار یزید میں, یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا. آل بیت کا لٹا قافلہ جب اس کے پاس آیا, اس نے دیکھا, سر پکڑ کے بہ گیا. لوکاں دے سامنے ناٹک پیا کرے. کہندا ہے میں تانوں یہ تے نہیں سکھیا جے تسی کر آئے ہو. فوج والوں نوں کہندا ہے, اپنے فوجیاں نوں, اپنے سپاہیاں نوں کہندا ہے, او ظالمو بدبختو اے تسی کی کیتا ہے؟ مگر مچھ کے آنسو نہیں ہوتے, سنو ہے نا آپ نے, آنسو بہانے لگا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. وہ سمجھا سی شاید میرے 2 جملیاں نال ایک گناہ میرا معاف ہو جانا ہے. امام زین العابدین کھڑے ہو گئے,
مولا حسین کے بیٹے فرمایا یزید تو نہیں کیتا ہے سب کچھ؟ جی نہیں میں تو نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر انج کر جنہ کیتا وہ میرے حوالے چا کر، اج کوفے دے چوک وچ میں انہاں دے سر لا کے اپنے پیو دا بدلہ دے لواں۔ قرآن کہتا ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، جس نے تمہارا مرد مارا ہے اس کا مرد مارو، جس نے تمہاری عورت ماری ہے اس کی عورت مارو، جس نے غلام مارا ہے اس کا غلام مارو، جس نے آزاد مارا ہے اس کا آزاد مارو، اور جس نے مولا علی کے بیٹے کی گردن کاٹی ہو اس کی گردن کیوں نہ کاٹوں، برسر میدان کھڑا کروں گا۔ یہ شمر ہے، نکلے شمر بار، اور نکل ابن زیاد اور ابن سعد بار نکل۔ جدوں حسین دے پتر نے نام لیتے فرمایا انہاں نوں میرے حوالے کر، ہونی تھے تیری عدالت وچ میں انہاں دے سر لان لگے۔ بہت خوب جدوں سامنے آئے کربلا تک تے تسی سارا سنیا ہی ہونا ہے، یہ اگے دو گلاں کر کے بس میں اجازت چاہنا۔ آپ نے فرمایا میں انہاں دے سر لان لگا۔ شمر کہہ لگیا یزید اسی جو کیتا ہے تیرے کہنے تے کیتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں اگر سالار بناؤں فوج کا تو تیرے کہنے پہ بناؤں، میری تو حکومت ہی نہیں تھی، حکومت تیری تھی، تیری حکومت کو خطرہ تھا کہ اگر حسین آ جائے گا تیری حکومت ختم ہو جائے گی، تیرے کہنے پہ سب کچھ ہوا ہے، اصل مجرم تو ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا پھر سر تے تیرا جانا چاہیے، سب تو پہلے تیرا لینا چاہیے۔ کہندا حضور بس مینوں معاف چا کرو، اے سوال پورا نہیں ہو سکتا، اگلا سوال کرو چا، کوئی اور تھوڑا سوال ہوئے میں پورا کرنا۔ آپ نے فرمایا اچھا پہلا تے پورا نہیں کر سکیا، دوسرا کیا میں پورا کرے گا؟ چل بہرحال پھر بھی تینوں ایک سوال دا اور چانس ہے، کل جمعہ ہے؟ میں کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کل پھر جمعے دی تقریر دمشق جامع مسجد میں نہ کروں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل کی تقریر تیری مسجد میں، جمعے کا خطبہ علی کا بیٹا دے گا، پھر پتہ چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تھوڑے علاقے پتہ چل جائے کہ لاہور تو کوئی مولوی آ رہا ہے سونی تقریر کرے گا، محلہ جمع ہو جاتا ہے، پنڈ جمع ہو جاتا ہے۔ حضرت صاحب مینوں فرما رہے سن کہ میرے کول عرس تے عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بول کے چلے گئے، اقبال چشتی بول گیا، شمس الدین بخاری بولیا، کہندے جی تانوں سناں گے، جے تقریر ہوئی چنگی تے تانوں بھی بلاواں گے۔ میں کہا ٹھیک ہے، جے پتہ چل جائے مقرر سونا آ رہا ہے، ساری وسطی جمع ہو جاندی ہے تے جس ممبر تے حسین دا بیٹا تقریر کرے اتنے لوگ کیویں آئے ہونے تقریر سنن؟ اللہ اکبر۔ شریعت جن کے گھر کی، قرآن جن کے گھر میں نازل ہو، ارے شریعت جن کی اداؤں پہ بنتی ہے، قرآن جن کی مرضی پہ نازل ہوتا ہے، جب وہ تقریر کرتے ہوں گے کیسا سما ہوتا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ انہیں کیا چلو یہ کر سکنا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پہنچاون تے تاں ختم کریں یا ہونی ختم کریں؟ اچھا ٹھیک، میں بھی دیکھ رہے کہ پیر صاحب پہنچان ورنہ ہوں سمجھتے گئی ہونے ہیں، میں تو کدوں کا انتظار پہ کرنا ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول آپ نے فرمایا کل دی تقریر میں کرنی ہوں۔ یزید کہنے لگا ٹھیک ہے جناب تقریر تو تسی کر لو لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا شرط دس؟ وہ کہندے حسین دے شہزادے تقریر تو ضرور کر پر ممبر دی تیسری سیڑھی تے نہیں بہنا، جس سیڑھی تے میں بیٹھ کے تقریر کرنا اتنے نہیں ہو بہنا۔ آپ نے فرمایا کتنے بہنا ہے؟ کہندا سیڑھی پہلی سیڑھی دے اوتے بہنا ہے، سب تو تھلے بہنا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، ایتھے سیڑھیاں ویکھ کے شان نہیں دیکھی جاندی، ایتھے چہرے ویکھ کے شان دسی جاندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین دوسرے دن جمعہ ساری وسطی جمع ہو گئی، پورا شہر آ گیا۔ اج علی دا پتر کیڑی تقریر کرے گا، اج کی بیان کرے گا، اج واقعہ کربلا کیویں بیان ہوے گا؟ اور دوست میں 1500 سال تو بعد واقعہ کربلا بیان کراں، سنیا نہیں جاندا، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے، تے جنہاں اپنیاں اکھاں نال کربلا دا واقعہ ویکھیا ہوئے گا
جدو علی دے اس پتر نے بیان شروع کیتا آپ ممبر دی پہلی سیڑھی تے بیٹھے ایک بندہ وچوں کھلو گیا کہ کہندا او یزید ایک گل تے سن کہندا 10,000 کی گل ہے کہندا اگر سچ پوچھے میں تینوں ایک گل دساں تو تیجی سیڑھی تے بھی ایڈا چنگا نہیں لگدا حسین دا پتر پہلی سیڑھی تے بھی سونا لگدا تو تیسری سیڑھی تے بیٹھ کے بھی اتنا سونا نہیں لگدا جتنا یہ پہلی سیڑھی تے سونا لگدا ہائے ہائے سونا کیوں نہ لگے جڑا وہی خون رسول اعلی حضرت نے نہیں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرے نال پڑھو تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ میرے نبی دیاں بیٹیاں جدے کار نکاح وچ چلیاں جان او بندہ بھی نور والا ہو جاندا ہے اسے واسطے اعلیٰ حضرت فرماندے نے او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا امام زین العابدین نے تقریر شروع کی تھی جدو آپ نے تقریر شروع کی تھی تقریر پورے عروج سے گئی یزید نے جدو ویکھیا حسین دا پتر تقریر پیا کردا ہے مجمع دا رخ بدلدا جا رہا ہے جویں جویں مصائب بیان ہوئے مجمع دے اندر ایک جناب جوش بلبلہ پیدا ہو رہا ہے انتقام دی اگ پیدا ہو رہی ہے یزید نے سوچیا اگر حسین دا پتر تقریر پوری کر جائے لگدا پھر میں آج زندہ نہیں ہوں بچنا آج اس مجمع وچوں میں باہر زندہ نہیں جانا انہیں کیا قم یا مؤذن ہو مؤذن کھڑا ہو جا اذان پڑھ نماز دا ٹائم ہو گیا مؤذن نے کان تے ہاتھ رکھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سودے بلالی نہ لذان بھی اپڑ دئی مؤذن جگرے دے اندر آقا کریم دی محبت ہے اذان جدو شروع کیتی ہے انج پہ لگدا ہے جویں حضرت بلال دا سوز دے دل وچ آ گیا ہے انج نہیں پہ لگدا جویں غیب تو بھی آواز آ رہی ہے ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری سوز و مسئلہ سے جدوں مؤذن نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین نے فرمایا او مؤذن اسے نام دا واسطہ ہی چپ کر جا اگے کوئی لفظ نہ بولی خاموش ہو جا جدو مؤذن چپ کیتا میرے امام عالی مقام دا پتر کھڑا ہو گیا آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا او یزید دس دے صحیح یہ اذان وچ تیرے نامے دا نام ہے یا میرے نامے دا نام ہے سبحان اللہ کیا ہی بات ہے ذرا انصاف چا کر یہ اذان دے اندر ساڈے نانے دا نام ہے یا تیرے نانے دا نام ہے یاد رکھی یزید تو سمجھے ہے سانو مٹا دیں گا پر اذاناں وچ بھی ساڈا نام اذاناں دے وچ بھی ساڈا نام خطبیاں دے وچ بھی ساڈا نام کلمے دے وچ بھی ساڈا نام نماز دے وچ بھی ساڈا درود اور تو تے مٹانا چاہنا ہے پر یاد رکھ اے او نہ ہے جڑا قیامت دی صبح ویلے بھی گونجدا رہنا ہے عظمت
کبھی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ میرے امام علی مقام دے بیٹے نے فرمایا، او یزید اے میرے نانے دا نائی، تیری نماز ادوں تک مکمل نہیں ہونی ہے جدوں تک حسین تے درود نہیں ہو پڑے۔ یہ شان ہے میرے امام، یہ عظمت، یہ مرتبہ، یہ مقام ہے امام علی مقام کا۔ امام حسین دے پتر نے فرمایا گل تے میری پوری نہیں نہ کیتی، دوجی بھی پوری نہیں ہو کر سکیا، پہلی بھی تو نہیں سی پوری کیتی تے ہن دوجی بھی میری تقریر مکمل نہیں ہونا ہون دیتی، چل تیجی گل پوری کر دے۔ آپ نے فرمایا ہمارے خاندان کی جو پردہ دار خواتین ہیں ان کو باپردہ دوبارہ مدینے روانہ کیا جائے، اور یہ شہداء کے سارا ہمارے حوالے کیے جائیں تاکہ واپسی بھی ہم میدان کربلا میں جا کے ان کو دفن کریں۔ انہیں کیا کام کر سکنے ہیں؟ حضرت نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول بیٹھے سن، انہوں نے کھڑا کیتا گیا، انہوں نے کہا تسی اپنی قیادت دے اندر ایک قافلہ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، وہ قافلہ لے کے امام زین العابدین نے فرمایا اسی پھر کربلا جانا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ ان کے آنے تک وہ سارے سر کے علاوہ جتنے بھی دھڑ تھے سب کو قریب کی بستی والوں نے آ کے دفن کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا کہ دوبارہ آ کر ان سروں کو ملا کر وہاں دفن کیا گیا، پر اگر امام علی مقام کو کربلا میں دفن بھی کیا گیا ہے، شہادت کے بعد بھی قبر تو ملتی ہے، یزید کی تو قبر بھی نہیں ملتی۔ کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یزید مریا کیویں، پھر تو تسی ہش ہش کر جاؤ۔ ایک ایک امام علی مقام کا قاتل جو تھا، مختار سقفی نے ان کو بلا کر ایک ایک کو قتل کیا۔ بعض کہتے ہیں یزید درد کلنج سے مرا ہے، تڑپ تڑپ کے، بعض کہتے ہیں نہیں ایک بی بی نے چھڑا ماریا سے۔ یہ معتبر روایت ہے، ابو البرکات شاہ صاحب نے بیان فرمائی، کتاب کے اندر لکھی، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کا بیٹا اور شیخ القرآن غلام علی اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم لکھا ہے کہ ایک بی بی عیسائی تھی، عیسائی رب کی بیٹی تھی، یزید اس پہ عاشق ہو گیا اور اس نے اس کو ورگلا کر یزید کو اپنے نرغے میں لیا اور اس نے کہا آج ذرا شام کو بعد ٹہلنے کے لیے جائیں گے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کوڑا لے آیا، اس کو ساتھ لے کے جب باہر نکلا ایک جگہ درختوں کا جھنڈ آیا، کہنے لگے یہاں تھوڑی دیر بیٹھے نا گفتگو کر لیں۔ نے کہا بیٹھو۔ جب بیٹھا شراب پی ہوئی تھی، ایسے پیچھے ہوا شراب کے نشے میں تھا، اس نے چھرا نکالا اور اس لڑکی نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا جو آل بیت رسول کا وفادار نہیں وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی چھرا دیا اس کے پیٹ میں، وہیں دو ٹکڑے کر دیا اور سر کاٹ دیا، اور اس کا انجام ایسے ہی ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔